نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک کا لفظی ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ اب اس سے پہلی والی آیت میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کے ساتھ مذاق کروں۔ پھر انہوں نے آگے حجت بازی شروع کر دی، یعنی انہوں نے کہا انہوں نے کہا ادعو، تم پکارو لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے جو ہے، لا فارضوں، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بہت جوان ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، اس کے درمیان یعنی نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو، اوانم بین ذالک اس کے درمیان میں ہو۔ ففعلوا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پس کرو تم ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ادعو، آپ پکارو لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا ایک رنگ کیسا ہو۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع کہ گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، یعنی دیکھنے والوں کو اچھا لگے یا وہ خوش کرے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادعو، پھر انہوں نے کہا کہ پکارو تم لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر گائے میں اشتباہ پیدا ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ پھر اپنے رب سے بیان کرو کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ تو ہم ضرور کرنے والے، ہدایت پانے والے ہیں۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول نہ ہل چلاتی ہو، تثیر الارض زمین کو نہ محنت کرنے والی، ذلول کا مطلب محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض اور نہ زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ وہ بالکل بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ قالوا تو انہوں نے کہا الآن اب جئت تو آیا ہے بالحق کے ٹھیک بات کے ساتھ، فذبحوها پس انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، وما کادوا اور نہیں تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ لفظ کہا تو اس کی برکت سے پھر انہوں نے وہ کام کر دیا۔ اب اس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہوں، یعنی کس قسم کی بیل ہو، کس قسم کی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں، یعنی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ وہ بیل ایسا ہو کہ نہ بوڑھا ہو اور نہ بہت زیادہ جوان، دونوں عمروں کے اوسط میں ہو، درمیان میں، سو اب زیادہ حجتیں مت کرو، کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درست ہے، لیکن آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بھی بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو خوش کرنے والا ہو، اچھا لگے دیکھنے میں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب کی بار تم ایسا کرو نا
ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کرو کہ جو پہلا سوال تھا نا اس کے بارے میں ہمیں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرے کہ اس گائے کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے، یعنی ہم اس پر مشتبہ ہو گئے، اشتباہ ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس بار ہم جو ہے تو وہ آپ جو بتائیں کہ ہم اس کو کر ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب اور غریب جانور نہیں ہے، بلکہ یہی معمولی گائے ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے، اوصاف مذکورہ کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی نہ تو وہ زمین میں ہل چلایا ہوا ہو اس نے، اور نہ ہی کنویں میں اس کو جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آپاشی کی جاتی ہو، غرض ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہو، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری اوصاف کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے، یعنی القصہ جانور تلاش کر کے خریدا، اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر وہ ایسا کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی زیادہ قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتی، جو بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کی طرف سے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے جتنی زیادہ حجتیں کی اتنی ہی زیادہ ان کے اوپر قیدیں لگائی گئی، تو اسی لیے دین میں حجت بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔ بعض اوقات قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں یا کچھ متشابہات ہوتے ہیں جن کا معنی اور مطلب قرآن حدیث میں واضح نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہم اس کا معنی جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ واللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔